تو ہم لوگ ایک جنت کے پہاڑوں میں رہتے ہیں، اور جو جنت میں رہتے ہیں وہ غموں میں نہیں بلکہ ہمیشہ خوشی میں رہتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ جنت کا نام ہی خوشی، وہاں کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی آرائش، کوئی رنج و ملال نہیں۔ جنت کا نام ہی خوشی کا نام ہے۔ تو آپ لوگ، ہم لوگ جنت میں رہتے ہیں تو مسکرا کر کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا آپ بتائیے کل بروز محشر اگر ہمارے دیال نبی ہمارے نام سے پکارے تو ہمارا مقدر جگمگا جائے گا، مقدر جگمگا جائے گا، اور لوگ پوچھیں گے آقا کریم رؤوف رحیم بروز محشر میں اپنے غلام کو اپنے نام سے پکارے گا۔ یہ سبحان اللہ۔ اب پکارے گا کب؟ سنو، میں نے آپ لوگوں کو ابھی درود شریف پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ جہاں درود شریف پڑھایا جاتا ہے، پڑھوایا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، کل بروز محشر میں ہم میں سے کوئی ایسا بھی گنہگار ہے جہاں ہم لوگ پریشان ہوں گے تو وہیں نفسی کی عالم میں آقا کریم رؤوف رحیم اپنے یعنی جس کے بھی نام سے پکارا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم، کیسے پتا ہوا؟ تو سنو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ فلاں جگہ پر تو نے بیٹھ کر مجھ پر درود پڑھا تھا، نور کے فرشتے نور کے قلم سے وہاں پر درود لکھ کر میری بارگاہ میں لا کر جمع کر دیا، یہی درود ہے میں تجھے نام سے پکارتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، وہ کاغذ کا ٹکڑا جب نامہ اعمال بندوں کا تولا جائے گا، اللہ کا حکم ہو جائے گا کہ نامہ اعمال کو تولا جائے، ان میں سے کچھ ایسے بندہ بھی ہوں گے جو گنہگار ہوگا، یعنی نیکی کا پلہ نیچے اور بدی کا پلہ اوپر رہے گا، تو اللہ کا حکم ہوگا ان کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ اس جگہ پر میرے آقا وہاں پر موجود جلوہ فرما ہوں گے، کہیں گے یا رسول اللہ انظر حالنا۔ تو سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے یہ سوال پوچھیں گے ہوا تو کیا ہوا؟ فرشتے عرض کریں گے میرے آقا یہ نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں بلکہ بدی ہے۔ تو میرے آقا نے کہا اب کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم ہو چکا ہے، ان کو جہنم لے کے جاتے ہیں۔ تو سنو، میرے آقا فرمائیں گے رکو، ابھی جہنم لے کے نہ جاؤ۔ میرے آقا پھر نامہ اعمال تولے جائیں گے، میرے آقا خود نامہ اعمال تولیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے نامہ اعمال کو تولو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے ہیں، جیسے فرشتے نامہ اعمال کو تولتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاغذ کا ٹکڑا اسے پلہ میں رکھ دیتا ہے۔ جب وہ فرشتہ پہلے تولے تھے ان کے بدی ہی بدی، نیکی کی پتہ نہیں، جب میرے آقا نے حکم فرمایا پھر سے نامہ اعمال کو تولا جائے، پھر فرشتے تولتے ہیں۔ آپ جیسے میرے آقا اس نور والے کاغذ کو رکھتے ہیں تو ان کے بدی ختم بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے عرض کریں گے آقا مولا مرجع مانگا، یہ بتا اس سے پہلے ہم لوگ نامہ اعمال کو تولے، فرشتوں نے نامہ اعمال کو تولا بلکہ بدی ہی بدی، نیکی کی پتہ نہیں، آپ نے حکم دیا پھر نامہ اعمال کو تولا، آج بدی ختم نیکی ہی نیکی۔ اس کاغذ کی حقیقت کیا ہے؟ اس کاغذ کے ٹکڑوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو سنو، درود سے سستی کرنے والوں، میرے آقا فرماتے ہیں یہ درود کی برکت ہے، ان تمام بدی کو کھا گیا بلکہ نامہ اعمال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ درود کی بنیاد ہے، یہ درود کی فضیلت ہے، یہ درود کی برکت ہے۔
درود کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، ایک بار زندہ دلی کے ساتھ درود پاک کریے اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات، ہر مہینے میں سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر کے نام سے میلاد شریف مناتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب تک ہماری جان میں جان ہے تب تک ہم سرکار غوث اعظم کی میلاد پاک مناتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ دل میں عشق و محبت میرے سرکار کی ہے، کچھ رہے یا نہ رہے، لیکن زبان پر زبان سلامت رہے تو ہم ان کا تذکرہ ضرور کریں گے۔ اور مولا کی بارگاہ میں دعا کروں، میرے مولا یہ زبان کھولے، تیری چہتے بندے کے لیے کھولے۔ سنو، عشق کی بنیاد آ گئی ہے، اور آپ لوگوں کو میں ایک عشق کا واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد سرکار غوث اعظم کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں۔ حضرت امام مالک کے نام آپ لوگ سنے نا؟ امام مالک کون؟ سنو، وہ مدینہ جو ہر عاشق جانے کے لیے تمنا کرتے ہیں، ہر عاشق دلی خواہش ہے کہ مولا ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ کا زیارت نصیب عطا کرنا۔ سنا، امام مالک مدینہ کے سرزمین پر ہیں، امام مالک مدینہ کے چوکھٹ میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ کبھی حضرت امام مالک مدینہ کے در و دیوار کو چومتے ہیں، یعنی جہاں بھی گھر ہے، جہاں بھی دیواریں ہیں، سب جگہ کو چومتے ہیں۔ ذرا غور سے سماعت فرمائیے، سب جگہ چومتے ہیں۔ کسی عاشق نے پوچھا، اے امام مالک، اللہ نے آپ کو امام بنایا ہے، آپ کی حرکت کیسی ہے؟ آپ دیوار کو کیوں چومتے ہیں؟ چومنے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام مالک نے یہ کہا، اے دیوانہ، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مالک تو دیوار کو کیوں چومتا ہے؟ چومنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سنو، امام مالک نے کیا ہی خوب جواب دیا کہ سنو، میں دیوار کو اس لیے چوم رہا ہوں تو میرے آقا کون صلی اللہ علیہ وسلم اس راستہ سے کبھی گزرے ہیں، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس راستہ سے کبھی گزرے ہیں، میرے آقا کی نظر اس دیوار پر پڑی ہے، اسی لیے میرے آقا کی نظر پڑی ہے تو میں اس لیے دیوار کو چومتا ہوں۔ سوال کرنے والا وہ بھی ہوشیار تھا، سوال کرنے والا وہ بھی چلاک تھا۔ کہا، اے امام مالک، کیا تجھے پتا نہیں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے بھی گزر رہے تھے کبھی نگاہ کو اونچی نہیں بلکہ ہمیشہ نگاہ کو نیچے رکھ کر چلتے تھے۔ امام مالک کا بھی کہنا سنو، امام مالک بھی ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میرے آقا نے گزرے ہوں تو میرا آقا کا کرتا مبارک، جسم مبارک کبھی تو دیوار سے مست ہوا ہے، کبھی تو دیوار سے ٹچ ہوا ہے، میں اس لیے چوم رہا ہوں۔ وہ انسان کہنے لگا، اے امام مالک، آپ تو سمجھدار ہے، سمجھدار کی بات کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہیں تو کسی کے سہارے نہیں چلتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننا تھا تو سنو آقا کے چاہنے والوں، سنو آقا کے ماننے والوں، حضرت امام مالک نے کہا کہ ہاں آپ کی بات درست ہے، نہ آقا کی نظر دیوار پر پڑی ہے، نہ آقا کے جسم دیوار سے لگا ہوا ہے، لیکن تمہیں ایک بات ماننی ہوگی، اس بات کی تو تسلیم کرنی ہوگی۔ تو سنو، امام مالک نے کہا کیا کہ آقا نے دیوار کو نہ دیکھا، صحیح ہے، آقا کے جسم دیوار سے نہ لگے، صحیح ہے، لیکن یہ بات تو مانتا ہے آقا جس گلی سے بھی گزر جائے، جس مکان سے بھی گزر جائے، وہاں کی ہر چیز آقا کو دیکھتی ہے۔ یہ سبحان اللہ، وہاں کی ہر چیز آقا کو دیکھتی ہے، آقا دیکھے یا نہ دیکھے لیکن وہ چیز تو آقا کو دیکھتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے جب بھی میرے آقا اس گلی سے گزرے ہوں گے
اس لیے میں دیوار کو چنو رہا ہوں۔ یہ ہے بنیاد عشق محبت کی۔ آؤ سرکار غوث اعظم کے 11ویں شریف کو منانے والوں، کچھ لوگ کہتے ہیں اگر آپ لوگوں کی باتیں ختم ہو تو اگر آپ لوگ بات کرنا تو کرو، میں بھی کوئی ختم کر دوں۔ کچھ دیر کے لیے میں آیا ہوں، خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائی میری سبحان اللہ۔ سنو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور بیانات کو سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ غوث اعظم کی کرامات کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے؟ سرکار سے سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں قادریوں میں ہوگا وہ خوش نصیب ہے۔ سنو، دنیا میرے آقا نے فرمایا جو شخص دنیا کے کسی بھی چیز سے محبت کرے تو کل بروز محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کے ساتھ اٹھائے گا، انہیں کے ساتھ۔ آقا نے فرمایا جو دنیا میں کسی چیز سے بھی محبت کرے، جو پیسہ سے محبت کرے گا اسے پیسہ سے اٹھایا جائے گا، جو جس سے محبت کرے اس سے اٹھایا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تو سنو، ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں تو بروز محشر میں ہمارا حشر غوث اعظم کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ یقین ہے غوث اعظم کے 11ویں شریف منانے والوں، آؤ مصر میں ایک غوث اعظم کا چاہنے والا تھا، ان کا نام یوسف مصر تھا۔ ہر سال ہر مہینے میں حضرت غوث اعظم کے نام سے 11ویں شریف کا دھوم دھام سے منایا کرتے تھے۔ ہر 11ویں شریف کے غوث پاک کے نام سے وہ دیگ وغیرہ کا انتظام کیا کرتا تھا۔ غریب اور مسکین یتیم بیوہ کو ہمیشہ وہ کھانا کھلایا کرتا تھا۔ لیکن یہ وقت ایسا بھی آتا ہے ہر انسان کے لمحہ میں، ہر انسان کے زندگی میں، کبھی آسمان پہ ہوتا ہے، کبھی فرش پہ ہوتا ہے، تو کبھی زمین پر ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان کی حالت ایسی ہو چکی ہے، اب 11ویں شریف کا ٹائم آنے والا ہے، چاند نکل گیا ہے، لیکن طبیعت بھی چاند بھی ان کی طبیعت بھی ان کی صحیح نہیں ہے۔ بڑھاپا کے وقت میں کون سی یہ طبیعت صحیح رہتی ہے؟ کبھی کھاتے ہیں تو کبھی کھا بھی نہیں پاتے ہیں۔ یہ تو جوانی کی بات ہے، طبیعت خراب ہو جائے پھر بھی ہم چلنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن جو بڑھا ہو جاتے ہیں، جو جوانی تھک جاتی ہے، ان کی زندگی اور جوانی کی زندگی آسمان اور زمین کے برابر ہوا کرتی ہے۔ اور کوئی اولاد برا ماں باپ کو اونچی آواز سے بول دے تو برا ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یوسف مصری کی زندگی کو سنبھالو، یوسف مصری کی زندگی کو دیکھو، ہر مہینے میں غوث پاک کے نام سے بریانی وغیرہ کا انتظام کرتے تھے، لیکن ایک مہینہ گزر گیا، وہی ٹائم آ گیا، حضرت یوسف مصری کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی۔ ان کی اولادیں، ان کی بیویاں، ان کی بیوی ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے، حکیموں سے علاج کرتا رہا، لیکن کوئی دوا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کہا بیٹا، کہا بیوی سے بھی دیکھو میں جانے والا ہوں، اور میں نے جتنے بھی گاؤں و سماج کے جتنے بھی دوست و احباب تھے میں نے سب کو دعوت بھی دے چکا ہوں۔ سنو، خدا نہ خواستہ اگر میری میت ہو جاتی ہے، میں مر جاتا ہوں، تو میری میت کی خبر، مرنے کی خبر گاؤں سماج رشتے داروں میں مت پھیلا دینا، کیونکہ آج سے نہیں کئی سال تک میں سرکار غوث اعظم کا 11ویں شریف مناتا آ رہا ہوں۔ لوگ مجھ کو دیکھ کر ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، لیکن میری میت کی خبر سن کر جو کوئی بھی آئیں گے آنکھوں میں آنسو لے کے آئیں گے، دل میں صدمہ لے کے آئیں گے، اور سرکار غوث اعظم کے محفل میں شریک تو ہوئیں گے، لیکن دل میں میرا درد ضرور ہوگا۔ اس لیے مرنے کے بعد گاؤں سماج میں بات کو مت پھیلا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راوی کا لکھنا ہے خاص اسی دن 11ویں شریف کے موقع پر یوسف مصری کا انتقال ہو جاتا ہے۔
بیوی بھی پارسا تھی، اولاد بھی نیکار تھی۔ اولاد نے یہ سوچا کہ باپ مر گئے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے نصیحت فرمایا تھا کسی کو خبر نہ ہو، بہترین سے نہلا دھلا کر نماز جنازہ کی شکل میں تیار کر کے ایک کمرہ میں، ایک حجرہ میں دلہا کے شکل میں بنا کر کے میت کو رکھ دیا۔ نہ بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہے، نہ اولاد کی آنکھوں میں آنسو ہے، کوئی بھی گھر کے ایک بھی افراد کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ کیوں؟ باپ مرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ سرکار غوث اعظم کی محبت دل میں رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اگر ہم روئیں گے کتنے بھی لوگ آئیں گے، نہ کھانا کھائیں گے، نہ محفل میں صحیح سے بیٹھیں گے۔ میرے ابو نے نصیحت فرمایا تھا کہ بیٹا صبر کو لازم کو پکڑنا۔ سب آ جاتے ہیں، گاؤں سماج کے لوگ آپس میں آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد ایک دیگر دعوت کو کھاتے ہیں، سب کھا کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص آتا ہے، ان میں سے ایک درویش کی شکل میں ایک انسان آتا ہے، فتح پرانے لباس میں آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بال بگڑا ہوا ہے، چہرہ پر گرد و غبار لگا ہوا ہے، آ کر گھر والوں کو سلام کیا اور دسترخوان کے قریب بیٹھ گیا اور کہا کہ کھانا لے کے آؤ۔ کھانا آگے رکھا جاتا ہے، کہا اے بیٹا اس گھر میں کون، اس گھر کا کون وارث ہے، میرے سامنے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان میں سے ان کی ایک اولاد آتی ہے، ایک بیٹا آیا اور کہنے لگا کہ درویش بابا کیا بات ہے؟ کہا کہ بیٹا تمہارے ابو جان کہاں ہے؟ وہ درویش وہ فقیر نے کہا بیٹا تمہارے ابو جان کہاں ہے؟ اب بیٹا جواب دے تو کیا جواب دے؟ کہا میرے ابو جان یہاں پر بہت سارے مہمان آ گئے ہیں، شاید کہ کسی سے بات چیت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا چلے جاؤ۔ پھر کہا دوسری کوئی اولاد آؤ، پھر ایک اولاد آتی ہے، ایک لڑکا اور آتا ہے، کہا بیٹا تمہارے ابو جان کہاں ہے؟ وہ لڑکا نے جواب دیا ابو جان کام سے کہیں باہر گئے ہیں۔ وہ اولاد نے کہا کہ درویش بابا آپ کھانا کو تناول فرما لیجیے۔ تو سنو، درویش نے کہا، وہ انسان نے کہا، وہ عظیم الشان انسان نے بولا کہ میں ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گا۔ لڑکا نے کہا کیوں؟ کہ جب تک تمہارے ابو میرے پاس نہیں آ کر دسترخوان میں آ کر بیٹھ نہیں جاتا تب تک میں ایک لقمہ بھی حلق میں نہیں اتاروں گا۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ تمام مہمانوں کو بلا کر وہ خود غائب ہے۔ بات تو یہ ہونی چاہیے تھا کہ تمام مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کھانا تناول فرمانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کہنا تھا، تمام گھر والے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ اولاد چیخ پڑا، کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں تمہارے ابو کے ساتھ کھانا کھائیں گے، لیکن آپ کو بتاؤ تو کیسے بتاؤ؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ پارسا عورت، وہ خاتون عورت تمام اس پاکیزہ مرد سے کہا، یعنی وہ درویش سے کہا، سن میرے شوہر سے ملنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاتھ کہ چلیے۔ وہی حجرہ میں لے کے جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتے ہیں؟ دیکھو آج صبح ہی ہماری دنیا سے، دنیا فانی سے، دنیا رخصت سے، دنیا مصیبت سے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کہنا تھا۔ آپ وہ درویش آیا تھا جو کوئی اور شکل بنا کے آیا، کوئی اور، وہ درویش چہرے میں گرد و غبار لگے ہوئے ہیں۔ سنو، قریب جاتے ہیں، وہ کہا یوسف مصری کیا بات ہے؟ تمام کو بلایا اور خود آرام سے سو رہا ہے۔
تمام مہمانوں کو بلایا اور خود آرام کر رہا ہے. یہی تمہاری مہمان نوازی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سنو، اس نے کہا اپنے رب کے حکم سے زندہ ہو جا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ انسان نے کہا تم بھی بِإِذْنِ اللہ، اپنے رب کے نام سے زندہ ہو جا. اتنا کہنا تھا. جو انسان فانی دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، جو انسان کی میت ہو چکی تھی، جو مر چکا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کہنا تھا. وہ لبیک کہتا ہوا بیدار ہو جاتا ہے. وہ لبیک کہتے ہوئے مرے ہوئے انسان زندہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ کرامت دیکھا گھر والوں نے تو وہ مرے ہوئے انسان یوسف مصری نے کہا مجھ پر اتنا مہربان کیوں؟ آپ کون ہے یہ تو بتا دو. تو سنو، غوث پاک کے چاہنے والوں کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. سبحان اللہ. تو سنو، غوث پاک کے چاہنے والوں، یوسف مصری نے کہا آپ کون ہے جو مجھ پر مہربانی کر رہے ہیں؟ تو غوث اعظم نے کہا جس کو تو ہمیشہ یاد کر رہا تھا، تو جس کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ تمنا و خواہش کرتے تھے، آج وہی تمہارے گھر تشریف لے کے آئے گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہی غوث اعظم تمہارے گھر تشریف لے کے آئے. ہم دل سے اگر کسی چیز کی بھی تمنا خواہش کریں اور محبت کے ساتھ، عزیزی کے ساتھ اگر ہم ان کے ہو جائیں گے تو ہمارا راستہ کبھی ادھر ہو نہ سکتا، کبھی نہ ادھر ہوگا. بے شک. اللہ والوں کو اللہ نے وہ طاقت و قوت عطا فرمایا ہے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے کئی بار غدار انسان کو نکال دیا. ڈائریکٹ اس کو کہا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مان لیجیے اگر میں ہمیشہ ہر مہینے میں 10 یا 20 ہزار سے زیادہ میرے پاس پیسہ وغیرہ آتا ہے، اور اسی پیسہ کو میں صحیح جگہ نہ رکھوں، ایک پیسہ کو میں ادھر ادھر کر دوں، تو نہ میری زندگی دنیا میں اچھی ہو سکتی ہے، نہ مصیبت میں اچھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ پیسہ کو کمانا کمال بات نہیں ہے، پیسہ کو صحیح سے اپنے پاس رکھنا وہ کمال بات ہے. اسی طرح ایمان والا ہونا اور بات ہے، لیکن ایمان کو بچانا اور بات ہے. ایمان کو بچانا اور بات ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بتایا اے ایمان والو، اگر ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ دامن کو پکڑ لو. اگر ہم راستہ سے بھٹک جائیں گے تو اسی طرف سے نگاہ کرم ہو جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. غوث اعظم کی نگاہ کرم ہو جائے گا. مصیبت میں بھی پھنس جائے تو وہاں سے بھی غوث اعظم ہماری مدد کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک واقعہ تو ہمیشہ میں نوجوانوں پر، ہر کسی پر میں توجہ کے ساتھ کہتا ہوں، غوث اعظم کی سیرت کو سنتے آ رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے بارے میں ایک بات بتا دوں. یہ بھی غوث اعظم کے پہلے کے ولی ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت غوث اعظم سے کئی سال پہلے ولی ہیں. سنو، ان سے میں ایک واقعہ پر سناتا ہوں. ہماری زندگی ہم لوگ اس کے بعد خود پتہ لگا سکتے ہیں ہم کس حاجے میں چل رہے ہیں، ہم کس مقصد حسنہ کے لیے چل رہے ہیں، ہماری زندگی کی اہمیت کیا ہے. اور سنو، حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک شکاری شکار لے کے آیا، یعنی جو پرندہ وغیرہ کا شکار کرتا ہے، ایک خوبصورت پرندہ حضرت جنید بغدادی کے بارگاہ میں لے کر آیا اور کہا حضور
میں آپ کی بارگاہ میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ سید شیخ طائف حضرت جنید بغدادی نے کہا کیا تحفہ ہے؟ ایک خوبصورت پرندہ کو دیا، کہا حضور آپ کی بارگاہ میں محبتاً یہ تحفہ لے کے آیا ہوں، آپ قبول فرما لیجیے۔ سنیے گا ذرا غور سے۔ تو جنید بغدادی نے تحفہ کو قبول فرمایا۔ ایک مرید سے کہا، اے مرید اس پرندہ کو ایک پنجرا میں یعنی ایک قید خانے میں ڈال دے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کوئی چڑیا کو رکھتے ہیں، کوئی وغیرہ وغیرہ کو رکھتے ہیں، ایک گھر بنا کر بھی ان کو رکھتے ہیں۔ جنید بغدادی روکنے کو ہاتھ درد کرنے لگ گیا۔ اور مرید ویسا ہی کیا۔ آپ جنید بغدادی کے پاس مرید عبادت میں مشغول رہے۔ وہ پرندہ یہ تماشا دیکھتا رہا، وہ چڑیا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ نہ جنید بغدادی ان کے پاس جاتے ہیں، نہ کوئی مرید ان کو کھانا دیتے ہیں، نہ پانی دیتے ہیں۔ پرندہ اس قید خانے میں دیکھتے ہیں۔ مسلسل ایک دن نہیں، دو دن نہیں، کئی دن ہو گیا، نہ پانی ملا، نہ کھانا ملا، نہ کچھ نہیں ملا۔ وہ پرندہ نے سوچا ہائے افسوس، ایک جنید بغدادی رحم کرم فرما لے۔ ایک دن کہا جب ان کی بارگاہ میں کوئی نہ رہے تب میں سوال کروں گا۔ پرندہ نے کہا سنیے، جب سب چلے گئے عبادتوں میں مشغول رہا، حضرت جنید بغدادی وہ پرندہ نے آواز لگائی۔ آپ لوگ سوچیں گے پرندہ کی بولو، حضرت جنید بغدادی کیا سنیں گے؟ سنو، اللہ والوں کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، پرندہ چرندہ ہر کسی کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ، ہر چیز کی علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چاہتے بندے کو عطا فرما دیا۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں وہ پرندہ نے عرض کیا، اے اللہ کے مقدس ولی، اے اللہ کے برگزیدہ نبی، اے اللہ کے برگزیدہ ولی، ادھر آ۔ حضرت جنید بغدادی ان کی طرف جاتے ہیں، کہا تجھے حیا شرم نہیں آتی ہے؟ اتنا سننا تھا، حیرت میں پڑ گئے۔ اللہ کے مقدس ولی نے کہا کیوں؟ آخر بات کیا ہے کہ آج سے مسلسل آپ ہی بتائیے، مسلسل مجھے اس قید خانے میں کتنے دن سے رکھا؟ جنید بغدادی نے کہا شاید 4 یا 5 دن سے بھی زیادہ۔ کہا ہاں، تو یہ بتا کسی نے بھی میری خیریت کو پوچھی ہے؟ کوئی حال چال پوچھا؟ کہا نہیں۔ کوئی کھانا پینا دیا؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات صحیح ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہ تجھے پانی دیا پینے کے لیے، نہ تجھے کھانا دیا کھانے کے لیے، نہ تجھے آزاد دیا اڑنے کے لیے، نہ تجھے اس قید خانہ سے رہا دیا اپنے دوست و یار سے ملنے کے لیے۔ اور پرندہ نے ایک خوبصورت جملہ کہا، ایک جنید بغدادی تمہارے پاس دنیا دار کے یار، دنیا دار کے مریدین آتے ہیں، کیا میرا بھی یار نہیں ہے؟ کیا میرا بھی دوست نہیں ہے؟ میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ تم سے ملاقات کر لو؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ اللہ کے مقدس ولی ہونے کے باوجود بھی مجھے قید کر کے رکھا ہے، آپ ہی فیصلہ کیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جنید بغدادی نے جیسے یہ بات سنی تو مرید سے نہیں اپنے ہاتھوں سے اس پرندہ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی آزاد کیا وہ پرندہ پھر واپس ہو کر پلٹ ہو کر حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا، اے جنید بغدادی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ تیرے ذریعہ سے اس مصیبت سے آزاد فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سننا تھا، حضرت جنید بغدادی اور خوش ہو جاتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ سنو جنید بغدادی، میں نے صرف ایک دن بات کو ذرا غور سے سننا، اس کے بعد اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں اور کتنے غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پرندہ سے عبرت کی درس لینا چاہیے۔ پرندہ نے کہا، اے جنید بغدادی، صرف ایک دن اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا کہا؟ ایک دن اللہ
کو یاد کرنا میں بھول گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا، مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا، اس مصیبت میں ڈالا۔ نہ مجھے اڑنے کو ملا، نہ مجھے عذاب ہونے کو ملا، نہ مجھے کھانا کھانے کو ملا، نہ مجھے پانی پینے کو ملا، نہ مجھے دوست یاروں سے ملنے کے لیے ملا۔ صرف ایک دن اللہ کی عبادت کرنے سے میں غفلت میں پڑ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ تو سنو، اس بات سے کئی سال پہلے اس اللہ کے برگزیدہ ولی سے فرمان سنو، حضرت جنید بغدادی یہ ارشاد فرماتے ہیں، سدا افسوس ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو لوگ اللہ کو کبھی یاد نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں اور دنیا کے عرائض سے مالا مال ہے۔ ان لوگوں کا حشر کیا ہے؟ اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے، خدا وہی ہے، خدا جبار بھی ہے، خدا قہار بھی ہے۔ سنو، یہ اشرف المخلوقات کی بات ہے۔ اللہ کی عبادت کرے پھر بھی بندہ کو رزق دیتا ہے، اللہ کی گھر میں آ کر سجدہ کرے پھر بھی بندہ کے دل میں بندہ کے لیے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ کرے یا نہ کرے لیکن اللہ بندہ سے 70 ماہ سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے، پھر بھی بندہ کو رزق عطا فرماتا ہے۔ صرف انسانوں کے لیے ماجرا ہے، یہ سسٹم ہے۔ عبادت کرے تو رزق ملے گا، عبادت کرے یا نہ کرے رزق ہر حال میں ملے گا، سجدہ کرے یا نہ کرے رزق ملے گا ہی ملے گی۔ لیکن سنو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور چیزوں سے متحد ہو کر دیکھیے، پیڑ کو دیکھیے، اگر عبادت نہیں، جب تک وہ عبادت کرتے ہیں تب تک وہ زندہ ہے، جب تک عبادت کرتے ہیں تب تک زندہ ہے۔ جس دن عبادت کرنا بند اس دن اس کی موت۔ گھاس کوئی بھی چیز کو دیکھیں، صرف انسان ہی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، چاہے وفادار ہو چاہے بے وفا ہو، ہر حال میں اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان گناہ بھی کرتا ہے کبھی تو آ کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ یہ سبحان اللہ، بندہ اگر ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ کر یہ کہتی ہے کہ سنو، جو چاہیے مانگ لو میں تجھے عطا فرما دوں گا۔ آؤ نماز سے دور بھاگنے والوں، آؤ نماز سے بہانہ بنانے والوں، آؤ نماز کے لیے کہہ دیا جائے، کہتے ہیں ہم صحیح نہیں ہے، نماز کے بارے میں بول دیا جائے ٹائم نہیں ہے، نماز کے بارے میں بول دیا جائے وقت نہیں ہے، نماز کی اہمیت بتا کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ میرا حسن ظن کہتا ہے، یہ واقعہ سننے کے بعد انشاءاللہ العزیز جہاں تک ہو سکے ہم لوگ سجدہ کو ضرور جھکائیں گے، ہم سجدہ کو، دل کو اور سر کو اللہ کے بارگاہ میں ضرور جھکائیں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سنو، سب سے ضروری اور اہم بات انسان کے لیے کہ انسان تمام چیزوں کو چھوڑ کر وما متاع الدنیا الا غرور۔ سنو، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے سامان بے وفا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ دنیا کے سامان جتنے بھی ہے سب بے وفا ہے، اس بے وفا دنیا کے چکر میں مت رہنا، وفادار بننا ہے تو سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بس آخری 1-2 منٹ میں آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے انسان ہیں، نوجوان بھی بچے ہیں، جب اندھیرا کو دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، اجالا کو دیکھ کر ہم دل میں صبر مانتے ہیں، جب دوست یار ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں ہمت ہے، ہم کہیں بھی چلا جائے تو ہمت ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں، ایک رات ایسی بھی آئے گی، ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا، ایک گھڑی ایسی بھی آئے گی جہاں سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، سب چھوڑ کے
چلے جائیں گے، رشتے دار بھی کہاں تک ہمارے ساتھ جائیں گے؟ قبرستان تک جائیں گے۔ اس کے بعد وہ بھی اپنا راستہ ناپنے لگیں گے، وہ بھی قبرستان میں بیٹھ کر دن میں سوچنے لگیں گے کب میں گھر جاؤں، کب میرا دل کو سکون پہنچے گا۔ قبرستان میں تمہارے رشتے دار بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، کب میں اسی جگہ سے جاؤں میرے دل کو سکون پہنچ جائے۔ لیکن اسی قبرستان کی قبر میں تجھے اکیلے سونا ہوگا، تمہیں اکیلے رہنا ہوگا۔ آج دنیا میں لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سنو، جاتے جاتے ان لوگوں کو چھوڑ دو، جاتے جاتے ایک سامان لے کے جاؤ، جاتے جاتے نامہ اعمال لے کے جاؤ۔ تب تمہارے گھر والے قبر پر بیٹھے یا نہ بیٹھے اس سے ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ نامہ اعمال ہمارے ساتھ ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ نامہ اعمال ہمارے ساتھ اگر ہوگا تو کوئی قبرستان میں بیٹھ کر دعا مانگے یا نہ مانگے، لیکن نامہ اعمال ساتھ میں ہے۔ جب قبر میں انسان کو ڈالا جاتا ہے، سب گھر آ جاتے ہیں تو عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ سنو، اگر ہم سر سے، آنکھوں سے، زبان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اگر اسی سر کو ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہیں کبھی، سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہیں کبھی، تو اس قبر کی اندھیری رات میں عذاب الہی کو دور کرنے کے لیے یہی نماز ہتھیار بن کر کھڑی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ نماز کھڑی رہے گی، عذاب آئے گی، لیکن عذاب کو دور کر دے گی کیا؟ نماز۔ سنو، جس ہاتھ سے ہم نہ جانے کتنے کا حق مار چکے ہیں، ان ہاتھوں سے گناہوں کے دلدل میں، گناہوں کے زندگی میں مست مگن میں جی رہے ہیں۔ جب ہم یہ ہاتھ سے کسی کو ہم بھلائی کی طرف اٹھائے ہیں تو ہاتھوں کی طرف سے اگر کوئی گناہ، کوئی عذاب آ رہا ہے تو یہی ہاتھ ایک ہتھیار بن کر جو عذاب آئے گا اسے دور فرما دے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یعنی قبر میں ہمارے جسم میں جو حصہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کی ہے، اللہ کی زبان کی ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، تو جتنی عذاب الہی نازل ہوگا اس کو دور فرما دے گا۔ سوچنا اور زندگی کو تبدیلی لانا یہ ہم لوگوں کی زندگی میں ہے۔ ہم ہر چیز بدلتے ہیں، کپڑا بدلتے ہیں، موبائل بدلتے ہیں، گھر بدلتے ہیں، سماج بدلتے ہیں، شہر بدلتے ہیں، کارخانے بدلتے ہیں، گاڑی بدلتے ہیں، سب چیز بدلتے ہیں، لیکن کبھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے آپ کا مقام کیسے ہوگا۔ آپ کا مقام یہاں بھی بلند ہو جائے گا، وہاں بھی بلند ہو جائے گا۔ اپنا مقام بدلنے سے انسان کی سیرت نہ بدل جائے گی، بلکہ بدلے گی تب جب انسان اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر سر کو اللہ کے بارگاہ میں جھکا دے گا۔ پھر اس انسان یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے عمر دراز مان کے لایا تھا 4 دن۔ کہیے سبحان اللہ۔ عمر دراز مان کے لایا تھا 4 دن، 2 دن یہاں کٹ گئے، 2 دن وہاں کٹ گئے۔ عمر دراز کتنے؟ 4 دن تو ہی ہے۔ جب تک ہم ہوش و عقل میں آتے ہیں، زندگی کو پیسہ کو کمانے کے چکر میں ادھر سے ادھر گھومتے ہیں، جب ہم سکون کی حالت میں آ جاتے ہیں تب اولاد ہمیں دھکے مار کے نکال دیتی ہے، تب ہمیں پریشانی آتی ہے۔ تو زندگی میں سکون کہاں ملی؟ نہ اس زندگی میں سکون ملی ہے، نہ اس زندگی میں سکون ملی ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، اگر نماز کو ہم سر کو جھکا لیں گے تو یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا حسن ظن کہتا ہے، کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، یہ میرا حسن ظن کہتا ہے، کیونکہ نماز انسان کے نسلوں کو پاک کر دیتی ہے۔ نماز انسان کو تمام برائیوں سے پاک کر کے ہدایت کے راستہ پہ چلا دیتا ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، اے نوجوانوں، یہ خاکی زندگی کے لیے اپنے
اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، ان کی بھی زندگی کو دیکھ لو جن کی عمر 25 یا 13 سال ہے پھر بھی ان لوگ سجدہ کرتے ہیں، ان کا مقام اور تمہارا مقام دیکھ لو، ان کی زندگی اور تمہاری زندگی کو دیکھ لو، ان کے چہرے کو دیکھ کر اللہ والے یاد آ جاتے ہیں۔ آج ہمارا شکل کو دیکھ کر یہ پتہ نہیں چلتا ہے یہ غیر مسلم ہے یا مسلم کا لڑکا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے یہ اسلامی کلچر میں چل رہا ہے یا یہودی کے کلچر میں چل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو لوگ اللہ رسول سے ڈرتے ہیں ان کے اخلاق، کردار، حسن و اخلاق سب صحیح ہو جاتا ہے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اے نوجوانوں، اپنی نوجوانی کو ادھر نہ برباد کرو، جب بھی وقت ملے اللہ کے گھر میں سجدہ کرو، انشاءاللہ العزیز یہ جوانی میں عبادت جو کرتے ہیں اللہ ان کی عبادت کو قبول فرما لیتا ہے، اور یہ جوانی میں عبادت بڑھاپا میں کام آئے گا۔ میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی، طرف کے حضور آپ لوگوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔